شریف فراز صاحب اپوزیشن ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے، اس کی طرف بھی میں آؤں گا، مگر آج کابینہ کا اجلاس تھا. اب اگر یہ سب جھوٹا ہے اور ان کی طرف سے پروپیگنڈا ہے، چاہے یہ آڈیو لیک ہو یا سارے کے سارے معاملات ہوں، تو یہ عدالت سے مطالبہ کر رہے ہیں. آج کابینہ میں کیا بات ہوئی ہے؟ کیا حکومت اپنے تئیں ارادہ رکھتی ہے اس بات کے فورنسک کرا کے اسے جھوٹا ثابت کرنے کا، یا پھر عدالت سے مطالبہ کرنے کا؟ کیا بات ہوئی آج کابینہ میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ شاہزیب ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب بھی ان کی لیڈرز کی کوئی بھی عدالتی کارروائی قریب آتی ہے تو اس قسم کے ایشوز کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جس سے کہ جو بنیادی مقصد ہے اور جو بنیادی ایشو ہے اس میں سے توجہ ہٹائی جا سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی اس قسم کی جو ٹیکنالوجی کے سے آگے بھی یہ گئے ہیں، جس میں کہ کلیبری فونٹ ہو، چاہے جسٹس قیوم ہو، چاہے اور جتنے وہ ارشد ملک ہو، اس قسم کی ساری چیزیں یہ ان کا ایک پیٹرن سا بن گیا ہے. اب اصل بات کیا ہے، میں آپ جب یہ احسن اقبال صاحب بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا. اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جو الزام نون لیگ پہ رکھتا ہے کہ انہوں نے عدالتوں کو استعمال کیا پیپلز پارٹی کے خلاف، یا جو الزام اب نون لیگ لگا رہی ہے کہ عدالت استعمال ہوئی ان کے خلاف، دونوں صورتوں میں عدالتوں پر الزام لگ رہا ہے. اس لیے لازمی نہیں ہے کہ اس کی تحقیقات یا تو حکومت کرا لے کسی امپارشل طریقے سے، تاکہ یہ جھوٹے ثابت ہوں، اور سب ثابت ہو جائے گا اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے، یا عدالت کرا لے. دیکھیں شاہزیب، بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات کی سمجھ، کم از کم مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ دیکھیں ان کا طریقہ یہی ہے کہ یہ اداروں کو ان کے گرد سوالیہ نشان اٹھائیں. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ایک طرف کی طرفداری کرنے لگیں تو اس میں عدالتیں مکمل آزاد ہیں، لیکن یہ تو عدالت کو خود چاہیے کہ اگر ان کی کمیونٹی کے ان کے کسی بردر جج کے بارے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ اس کی سو موٹو نوٹس لیں، بیکاز یہ تو دیکھیں اداروں کا اپنا ایک وقار ہے، اور وہ ملک جو ہے ان افراد نہیں چلاتے ہیں، وہ ادارے چلاتے ہیں. تو جب کوئی اس طرح کا ادارے، ہر ایک ادارے نے ظاہر ہے کہ اپنی جو اس کی کریڈیبلٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اگر حکومت ایک سائٹ پہ ایک اپوزیشن پارٹی جو کہ ایک ایلیگیشنز لگا رہی ہے، وہ انہوں نے ایک ایسا چکر چلایا ہے جس سے کہ وہ اصل چیز جو اصل معاملہ ہے، دیکھیں میں گھما کے بات ادھر ہی لاتا ہوں، سمپل. دیکھیں جو چارجز تھے وہ دونوں ایک ہی تھے. وہ ایک تھا عمران خان پرائم منسٹر پہ کہ وہ منی ٹریل دیں اپنی، کہ جی انہوں نے جو بنی گالا کا گھر ہے وہ کیسے خریدا تھا. وہ انہوں نے سارا الف سے لے کر یہ کر کے قصہ ختم ہو گیا، کیس ختم ہوئے بھی، اب لوگوں کو بھول بھی گیا ہے. دوسری طرف یہی سوال کیا گیا تھا نواز شریف سے اور مریم نواز سے، اور وہ دن دیکھیں اور آج کا دن دیکھیں کس طرح سے گھن چکر چل رہا ہے، کس طرح سے سمپل سوالات کا جواب نہیں دیا جا رہا، اور اس ملک کو آگے لگائے ہوا ہے. کیونکہ آپ نے وزیر اعظم کے سوال کا بھی ذکر کر دیا، اور جس بینچ نے ان کو صادق امین قرار دیا اس میں ثاقب نثار صاحب بھی تھے، اور ثاقب نثار صاحب کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ رہا ہے. اور اس آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو لانے کی بات اور نواز شریف صاحب کو سزا دینے کی بات، تو آپ بھی سمجھتے ہیں پھر کہ اس کیس کی بھی سچائی سامنے آ جائے گی کہ ہاں جی ساری جو سزا دی گئی وہ بھی درست تھی، جو سزا نہیں دی گئی اور صادق امین قرار دیا گیا وہ بھی درست تھا. تو پھر عدالت خود نوٹس لے اور اس کی تحقیقات کرے، اس کو منطقی انجام تک پہنچائے تاکہ بات صحیح ثابت ہو جائے. نہیں، میں نے تو یہی کہا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان نے جو اپنے ثبوت دیے تھے، اپنے نہ کہ وہ کسی سیاسی عہدے پہ تھے، سپورٹس مین تھے، بتایا پوری ٹریل 40 سال کا انہوں نے منی ٹریل بتا دی تو بات ختم ہو گئی. وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے عدالتوں کی بھی. نواز شریف نے یہ بتایا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، اسی طرح کوئی ثبوت دیا نہیں. جب کوئی ثبوت نہیں، اس کو ہمیشہ سیاست کے اوپر لایا جاتا ہے، اور اس وقت کیس کی کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی بات اس کی نہیں کر رہا کیس پہ کہ کیس کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی پیشی آنے والی ہے. 16 ایڈجرمنٹس آلریڈی لے چکے ہیں. مگر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو کیس ہے اس کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی ان کی سزا کو، مریم نواز صاحبہ کی، تو بہت سنجیدہ سوالات کیس کے میرٹ پر اٹھائے تھے. تو اسی کیس کے اوپر اطہر من اللہ صاحب نے اٹھائے تھے، جس کی پچھلی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی بہت سنجیدہ سوالات نیب کے اوپر اٹھائے گئے، اور پھر نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے ٹائم مانگا. حالانکہ نیب پہلے مریم نواز کے بقول کہہ رہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں، انہوں نے ٹائم مانگا کہ میں جواب دینے کے لیے عدالت کے ٹائم چاہتا ہوں. تو عدالت میں بہت بیک فٹ پر رہا نیب، چاہے وہ فیصلہ ہو سسپینشن کا یا پھر فیصلہ یا پھر جو پچھلی سماعت ہوئی ہے.
نہیں، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں نہ نیب کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں عدالتوں کی، نہ ہمیں اس بات کی، ہمیں اس میں بحث میں پڑھنا چاہیے، یہ کام ہے عدالتوں کا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سیاسی جب سے عدالتی ایشوز کو سیاست میں گھسیٹ دیا جاتا ہے اور ایک ایسی سموک سکرین کریٹ کر دی جاتی ہے جس سے کہ حقائق سامنے نہ آئیں، اس میں ہمیشہ ایڈجرمنٹس ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ایشو اس میں اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ، کوئی ویڈیو کبھی کوئی یہ آڈیو ٹیپس، یہ تو ان کی ایک مہارت ہے جس میں کہ یہ کریٹ کر دیتے ہیں ایک ایسا ماحول جس میں کہ جو اصل چیز ہے وہ پیچھے چھپ جاتی ہے، وہ شور میں گم ہو جاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جی سمپل سوالات آپ سے یہ پوچھنا چاہیے ان سے کہ جی آپ رسیدیں کیوں نہیں دے رہے، اس کو ملک کی بھی عوام کو بھی کی بھی بخشیں۔ ٹھیک ہے شبیر صاحب، مجھے پھر آخر میں یہ بھی بتا دیجئے، اب پی ڈی ایم دوبارہ سڑکوں پر آنے کی بات کر رہی ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت آپ نے بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں، مہنگائی جس سے بڑھنے کا امکان ہے، معاشی سست روی کا بھی امکان ہے، اور اتحادیوں کو پھر منانا ہے 2 بلوں کے لیے جس میں سیلز ٹیکس کا استثناء ختم کرنا ہے اور اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا فیصلہ کرنا ہے۔ منا لیں گے نا اتحادیوں کو، کیونکہ اس دفعہ شاید خود منانا پڑے گا، 20 نومبر گزر گئی ہے۔ نہیں جی دیکھیں، یہ تو باتیں اب جو ہے تو جو سینٹ میں جو ہوا اس میں یہ اپنی نالائکی نہیں مانتے ہیں کہ ان کے لیڈر آف دا اپوزیشن، ان کی جو اپوزیشن کے جتنے بھی سرکردہ لیڈر تھے وہ شریک ہی نہیں ہوئے سیشن میں، اجلاس میں۔ تو ہم نے تو وہ الیکشن کسی کی مدد سے یا کسی اس وجہ سے تو نہیں جیتا، وہ تو سامنے تھا کہ جو ہاؤس میں لوگ تھے انہوں نے ہی ووٹ کیا۔ تو یہ بات تو 12 لاز انشاءاللہ ہم پاس کریں گے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو وہ ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی لائی جائے کہ ایک ہی دفعہ الیکشن صاف شفاف ہو، کہ یہ اس قسم کا جو ایک بنا ہوتا ہے ہر روز ہر حکومت کو، چاہے نون کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی، ہم سب کی، اب یہ کہتے ہیں جی احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرا دیں 2022۔ بھئی کون کرائے گا الیکشن؟ وہ کون انشور کرے گا؟ وہ الیکشن یہ مانیں گے جس میں صرف یہ جیتیں، جس طرح کے مقدمے یہی وہی جج مانتے ہیں یا ججمنٹس مانتے ہیں جس میں کہ بہت شکریہ۔